محترم راہل ممتاز صاحب بریڈفورڈ UK، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر یاد فرمایا۔ آپ کے 2 سوال ہمیں موصول ہوئے، جواب حاضر۔ راہل صاحب، آپ نے یہ کہا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے بعد انتقال بھی کسی کی مدد کر سکتے۔ اس سلسلے میں میرے درج ذیل سوالات پہلا سوال یہ کہ کیا اللہ کے نیک بندے بعد انتقال صرف دعا کی صورت میں مدد کرتے ہیں یا طبعی طور پر بھی کہیں پہنچ کر مدد کرتے ہیں؟ محترم راہل صاحب، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی جو ہیں وہ بعد انتقال بھی اپنے غلاموں کی، اپنے ماننے والوں کی طبعی طور پر بھی مدد کرتے ہیں، اگرچہ وہ روحانی مدد بھی کرتے ہیں مگر طبعی طور پر بھی وہ مدد کرتے ہیں، اور اس پر بہت زیادہ ظاہر تفصیل ہے، کئی واقعات ہیں جو آپ کو بتائے جا سکتے ہیں۔ ہم صرف یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے اپنے انتقال کے بعد طبعی طور پر بھی مدد کرتے ہیں، اور وہ کہیں پہنچتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں، یہ بطور کرامت ہے، یہ قوت اللہ تبارک و تعالی نے گویا اپنے اذن سے، اپنی عطا سے انہیں دی کہ وہ بعد انتقال بھی تصرف کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے۔ دوسری بات آپ نے پوچھی کہ حضرت عمر نے ایک موقع پر یہ کیوں فرمایا کہ پہلے ہم حضور کے پاس جایا کرتے تھے، اب چونکہ حضور پردہ فرما چکے اس لیے بارش کی دعا کے لیے حضور کے چچا حضرت عباس کے پاس جاتے ہیں۔ آپ نے اصل میں اس کے معنی اور مفہوم کو راہل صاحب سمجھا ہی نہیں۔ جس حدیث کی جانب آپ مائل ہیں، جو آپ نے اشارہ کیا، اس حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے باب استسقاء میں نقل کیا۔ عربی میں استسقاء یا نماز استسقاء اس کو کہتے ہیں کہ بارش وغیرہ اگر نہ ہو تو بارش کے لیے جو دعا کی جائے اس میں ایک مخصوص نماز ہے، نماز ادا کرنے کے بعد دعا کی جاتی ہے، تو اس کو نماز استسقاء کہا جاتا ہے۔ امام بخاری اس میں پورا باب باندھا، اور حدیث جیسے آپ نے فرمائی یوں نہیں بلکہ یوں نقل فرمائی کہ بارش کے موقع پر کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ دعا کیجیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ممبر شریف پر بٹھایا، اور ممبر شریف پر بٹھانے کے بعد کہا، اے اللہ تبارک و تعالی، آج ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو تیرے دربار میں وسیلہ بناتے ہیں اور تو بارش فرما دے۔ آپ کا دعا کرنا تھا کہ بارش ہو گئی۔ محترم راہل صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے، کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ کو فراموش کر دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسا دے؟ یقیناً بارش برس جاتی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل اور مناقب کے اعتبار سے بھی بہت بھاری بھرکم آدمی تھے، مگر حضرت عمر نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا کہ ممبر رسول پر یعنی مسجد کے ممبر پر اپنے حضور علیہ السلام کے چچا کو بٹھایا اور ان کے وسیلے سے دعا؟ اس سے یہ پتہ لگا کہ بزرگان دین کے وسیلے سے دعا کرنی نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے اور عمل صحابہ ہے، اور بارش بھی ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ چونکہ حضور پردہ فرما چکے اس لیے بارش کے لیے ہم حضور کے چچا کے پاس جاتے ہیں، چچا کے پاس نہیں جاتے بلکہ چچا کو ممبر پر بٹھایا اور دعا کی۔ آپ کا رجحان غالباً اس طرف ہے کہ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کیوں نہیں کی گئی؟ اس لیے نہیں کی گئی کہ حضور کا وصال ہو گیا، چونکہ حضرت عباس زندہ تھے اس لیے زندوں کے وسیلے سے دعا کی گئی۔ علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمت اللہ علیہ اس کا جواب بہت عمدہ دیا۔ مثلا علامہ ابن حجر فرماتے اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ کیوں نہیں پکڑا اور حضرت عباس کو ممبر پر کیوں بٹھایا، علامہ ابن حجر فرماتے اسے جواب یہ دیا جائے گا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس کو ممبر پر بٹھایا، اور اگر کسی بوڑھے آدمی ہی کو ممبر پر بٹھانا منشا تھی تو پورے مجمع میں سے اس سے زائد عمر کے کسی بوڑھے کو بلا لیا جاتا اور اسی کو ممبر پر بٹھا لیا جاتا۔ حضرت عمر نے خاص انتخاب حضرت عباس کا کیوں کیا؟ اور ظاہر ہے کہ یہ اس لیے کیا کہ وہ حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، کسی اور کا انتخاب تو نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ آئے اے اللہ، آج ہم تیرے دربار میں حضور کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں، اور دعا کی۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں بظاہر تو حضرت عباس ممبر پر بیٹھے تھے مگر حقیقت میں واسطہ اور وسیلہ تو نبی کریم علیہ السلام ہی کی ذات تھی، جس کو حضرت عمر نے یوں بیان کیا کہ آج ہم تیرے دربار میں تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے، تو ان چچا کو وسیلہ اس لیے بنایا گیا کہ وہ حضور کے چچا تھے،
اب بات آپ کی سمجھ میں آ گئی. بظاہر منبر پر حضرت عباس تھے اور حقیقت میں وسیلہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ذات ہے اور یہ کلام کی تلخیص ہے علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. اگر آپ یہ کلام دیکھنا چاہیں تو بخاری شریف باب استسقاء کی شرح علامہ ابن حجر مکی کی ملاحظہ فرما لیجیے. شکریہ. راہیل ممتاز صاحب بریڈ فورڈ یو کے، ایک اور سوال آپ کا ہمیں موصول ہوا، اس کا بھی جواب حاضر. آپ نے ارشاد فرمایا کہ درج ذیل عربی الفاظ کی صحیح ادائیگی کیا ہے، صحیح تلفظ کیا ہے؟ آپ نے اس میں لکھا، میں اردو میں پہلے عرض کرتا ہوں، سے، زال، گاف، غین، کاف اور قاف. سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ سے کا تلفظ عربی میں اس طریقے سے ہوگا کہ آپ کے منہ میں جو دانت سب سے آگے کے، سب سے اگلے جو دو دانت ہیں وہاں زبان لگائیے تو وہاں سے نکلے گا. اب میں اس کی آواز آپ کو سناتا ہوں. سا سا، یہ دو دانتوں پر اپنی زبان کا سرا لگائیے، جس کو بگڑی اردو میں زبان کا سینڈا بھی کہتے. تو یہ زبان کا سینڈا، زبان کی نوک آپ جب دونوں دانتوں پر لگا کر کے ادا کریں گے سا سا، یہ مخرج ہے سا کا. اور اس کی مشق علم تجوید میں یوں کرائی جاتی ہے تاکہ بچہ متعارف بھی ہو جائے اور اس کو عادت بھی پڑ جائے. تو مشق اس طریقے سے کرائی جاتی ہے، اف یعنی الف کو ملا کر سا ادا کیا جائے. اور بالکل سا کی جو مخرج ہے اس سے ملتا ہوا زال کا بھی ہے. زال کو جب آپ ادا کریں گے تو اس کی آواز زیر سے ملتی بھی ہوگی، لیکن یہ بھی اوپر کے دونوں دانتوں سے زبان کی نوک سے ادا ہوگا. جیسے ذالکل کتاب لا ریب فیہ، اس کی مشق کرتے ہیں اب. تو یہ پہلے منہ کے جو پہلے دانت ہیں دو اوپر کے، وہاں اگر زبان کی نوک لگائی جائے تو یہ زال وہاں سے ادا ہوگا، جس کا تلفظ ہے رال را. بڑا عجیب لطیفہ آپ نے اپنے سوال میں کیا کہ گاف کا تلفظ کیا ہے. میرے عزیز، گاف جو ہے وہ عربی میں استعمال ہی نہیں ہوتا. ٹھیک. اچھا، اب آئیے غین. غین کا تلفظ یہ ہے، میں اس کو پڑھتا ہوں، دیکھیے، غیر المغضوب، یہ حلق کی جڑ سے نکلتا. اسی طریقے سے کاف، یہ حلق کے اندر سے نہیں بلکہ ذرا سا اوائل سے نکلتا ہے. جیسے فرمایا گیا کوئی قرآنی آیت فرقان حمید اگر آپ پڑھیں تو اس میں کاف کا تلفظ جو ہے، جہاں کاف لگتا ہے، اس کی سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ اردو میں بھی اس کو کاف کہتے ہیں اور عربی میں بھی یہ کافی کا تلفظ ہے. اور اس کے علاوہ حلق میں سے یہ لفظ بھی ادا ہوگا جس کو آپ نے قاف لکھا. ٹھیک ہے نا، کاف ذرا پہلے ہوگا، قاف اور اندر سے ادا ہوگا. مثال کے طور پر اس کی آواز ہے حق، یہ ہے. قلوب، یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے آواز کو. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سمجھانے کے لیے اتنا کافی. محترم جناب راہیل صاحب، ایک اور سوال آپ سے روک دو. محترم جناب راہیل ممتاز صاحب، آپ کا ایک اور ہمیں ای میل موصول ہوا اور آپ کا سوال ہمیں موصول ہوا، جواب حاضر. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ کا ایک جواب قسمت سے متعلق سنا. اس ضمن میں میرا سوال یہ ہے کہ انسان کو کسی کام کرنے نہ کرنے اور کسی کام کے نتیجے میں کامیابی ناکامی میں کتنا کنٹرول. دیکھیے، شریعت کا اصول یہ ہے کہ ہر کام میں آپ کوشش کرتے رہیے اور نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیں. جو کام بھی آپ کو کرنا ہو نہایت خود دلی کے ساتھ محنت اور مشقت کے ساتھ اس کام کو انجام دیجیے اور نتیجہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیں. ایسا نہیں کہ بغیر کوشش، بغیر صحیح اور بغیر کسی کی اللہ پر چھوڑا جائے، یہ نہیں، بلکہ اس کام میں کوشش کی جائے. اب رہا یہ کہ آدمی کا اپنا کنٹرول اپنے بدن یا اپنے معاملات پر کتنا ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ کسی شخص نے یہی مسئلہ تقریباً حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ آدمی کا اپنے اوپر کتنا کنٹرول اور کتنا قدرت کا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم ایسا کرو کہ پہلے الٹا ہاتھ بلند کرو. اس نے الٹا ہاتھ اٹھایا. کہا اب سیدھا ہاتھ بلند کرو. اس نے سیدھا ہاتھ بلند کیا. کہا دیکھو یہ تمہارے اختیار میں.
پھر حضرت نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ اپنا بایاں پیر بلند کرو. اس نے بائیں پیر کو بلند کر دیا. پھر حضرت علی نے فرمایا کہ تم ایسا کرو اب دہنا پیر اٹھاؤ. اب وہ دہنا پیر کہاں سے اٹھے گا جب دونوں ہاتھ بلند ہو گئے؟ ایک پیر بلند ہو گیا تو دہنا پیر اب نہیں اٹھ رہا. تو حضرت علی فرمایا اب اس سے اندازہ لگا لو کہ تمہارا کتنا کنٹرول ہے تم پر اور قدرت کا تم پر کتنا کنٹرول ہے. تو میں سمجھتا ہوں